اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک آقا نے ڈوم سے کہا کہ تو نے رنڈی سے نکاح کیوں کیا؟ مجھے بتایا ہوتا میں تمہاری شادی کسی پردہ نشین سے کرا دیتا۔ وہ بولا میں نے جان بوجھ کر رنڈی سے نکاح کیا ہے کہ دیکھوں یہ کیسے رہتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح عقل کے ذات باری کے ساتھ معاملات کے نقصانات محسوس کر کے دیوانگی کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، امید ہے مفید رہے گا۔ کہتے ہیں حضرت بہلول دانا ایک بزرگ تھے جنہوں نے مصلحتاً اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ بانس کا گھوڑا بنا کر دن بھر بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے اور خاموش رہتے رہے، لیکن جب بولتے تو بڑی دنائی کی باتیں کرتے۔ بہلول دانا اکثر اہل تشیع حضرات ان کا نام بہت لیتے ہیں اور مختلف چیزیں ان سے منسوب کر کے اہل سنت کو باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بولتے تو بڑی دنائی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ میں کسی عقل مند سے ملنے چاہتا ہوں۔ وہ بولا یہاں ایک بنے ہوئے دیوانے کے علاوہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ وہ بنا ہوا دیوانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ بنا ہوا دیوانہ ابو بکر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ ہی پاگل پن اختیار کیتا، تو ہے پاگل نہیں، ہے پاگل نہیں، ہمیں بنے ہیں، چلا بنے ہیں، اس کا کیا کہیں گے؟ بنا ہوا۔ وہ بولا یہاں ایک بنے ہوئے دیوانے کے علاوہ کوئی عقل مند نہیں ہے، سارا دن بچوں سے کھیلتا رہتا ہے، اگرچہ دنیا کی روح ہے لیکن اپنی دیوانگی میں چھپا ہوا ہے۔ کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے نا تو اس کے مختلف پہلوؤں پر تعریف کی جاتی ہے، جو اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور اگر تعریف خصوصیت کی نہ ہو، صرف ویسے اونچا کرنے کے لیے، وہ خوش آمد ہے۔ تعریف کسی کو ذرا بلند کرتی ہے۔ اگرچہ دنیا کی روح ہے لیکن اپنی دیوانگی میں چھپا ہوا ہے، لیکن ہر دیوانے کو خدا رسیدہ مت سمجھ لینا۔ جیسے کہتے ہیں نا، ملا دو پیازا کو راستے میں ایک بندہ ملا اور کہنے لگا حضرت ایک مسئلے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا۔ کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ کہتا ہے اتنی بڑی دستار باندھی ہوئی ہے اور ایک سوال کا جواب نہیں آتا۔ اس نے دستار اتاری اور اس بندے کے سر پر رکھ کر کہا تو جواب دے دے، اگر پگڑی باندھنے سے سوال کا جواب آتا ہے تو میں تجھے باندھ دیتا ہوں، یہ تو ایک سنت ہے۔ فرض کریں داڑھی والے سے کوئی سوال کرے، وہ کہے مجھے نہیں آتا، وہ کہے داڑھی کا تو رکھی، بھائی داڑھی تو رکھنا واجب ہے، وہ تو اس نے رکھی ہے، لیکن تو سوال کرنے کا مطلب اسے عالم سمجھ رہا ہے۔ داڑھی کی وجہ سے، دستار کی وجہ سے کسی کو عالم نہ سمجھ۔ اس لیے انہوں نے کہا لیکن ہر دیوانے کو خدا رسیدہ مت سمجھ کہ پہنچیا بزرگ ہے۔ یہاں تو اصل میں نا یہ شے ہی مٹ گئی ہوئی ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ والا کون ہے۔ یہاں تو جو پھونکے مار کر ہمارا مسئلہ صحیح کر دے نا، وہ چاہے وہ عیسائی ہو، چوڑا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ٹھیک ہے۔ جو ہماری اصلاح کرنا چاہے وہ غلط ہے، کیونکہ ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اصلاح سے بندہ بھاگتا ہے۔ اب اسکول رائٹ ٹائم جاتے ہو کہ لیٹ جاتے ہو؟ کبھی دل کرتا ہے نہ جانے کو؟ کبھی پاپا کو کہا ہے کہ میں نے نہیں جانا، آج دل نہیں کر رہا، روزانہ خوشی سے چلا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہر دیوانے کو خدا رسیدہ مت سمجھ لینا، اس کو پہچاننے کے لیے یقین کی آنکھ ہے تو تب اس سے بات کر، ورنہ دور رہ، کیونکہ اس کو پہچاننے کے لیے یقین کی آنکھ، جیسے ہمیں یقین ہے اللہ ہمارا ہے، جس کو یقین نہیں ہے اس کا اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ ہمارا نہیں ہے
تو پھر کس کا ہے؟ اگر اللہ ہمارا ہے تو پھر اللہ والا بننا پڑے گا. اللہ ہمارا ہے. اپنی جائیداد دوسروں کے سپرد نہیں کی جاتی. اپنا اللہ بھی کسی کو نہیں دیا جاتا، نہ کوئی دیتا ہے. جو جانتا ہے وہ اپنی چیز کسی کو دیتا تھوڑی ہے. جیسے جو محبت آپ کے اندر ہو یا جو محبت میرے اندر ہو، یہ محبت شیئر نہیں ہو سکتی. ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرنے سے دونوں میں آتش شوق بھڑک سکتا ہے، لیکن شیئر نہیں ہو سکتی. یہ کوئی موبائل فون نہیں ہے شیئرنگ ہو جائے گی. یہ اندر کی روح سے بات ہے. اس لیے ہماری محبت دوسروں سے شیئر نہیں ہو سکتی. لیکن اگر دونوں کی محبت ایک ہو، اگر ہماری محبت اللہ واسطے ہو، تو پھر ہم محظوظ ہو سکتے ہیں باتیں سن کر، کیونکہ ایک جیسی ہوں گی نا. ادھر بھی آگ تو ادھر بھی آگ. جب دونوں طرف آگ ہوگی تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. بلکہ بندہ فیض لے گا دوسروں سے، بندہ فیض لے گا دوسروں سے. جیسے ابھی اس نے کہا نا کہ میں خوش ہوتا ہوں جانے سے، لیٹ نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ کئی ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کہا جائے نا چل میں تجھے چھوڑ آتا ہوں ٹیوشن، کہتا ہے نہ وحید بھائی آئیں گے تب جانا ہے. لیٹ ہی جانا ہے، پر جانا ہو تب بھی ہے جب وحید بھائی آئیں گے، جلدی چھوڑ کے نہ آئے. بچے ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ لیٹ جانا. حالانکہ لیٹ جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جلدی جا، پڑھ جا کر. تو کہنے لگے ہر دیوانے کو خدا رسیدہ مت سمجھ لینا، اس کو پہچاننے کے لیے یقین کی آنکھ ہے تب اس سے بات کر، ورنہ دور رہ. جب تو ولی کو اصل حالت میں پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو دیوانگی میں پوشیدہ کو کیسے پہچانو؟ اچھی بات کہی ہے. جب تو ولی کو اصل حالت میں پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو دیوانگی میں پوشیدہ کو کیسے پہچانو؟ جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہے وہ کمبل کے آغوش میں کلیم کو پہچان سکتا ہے. ہاں، مگر ولی خود جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت سے روشناس کرا دیتا ہے. محض عقل سے کسی ولی کو نہیں پہچانا جا سکتا، عقل کے ذریعے تو عام انسان کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا. اچھے آپ لڑ دے کا تو ایسے ہمارے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں. اگر ایک دوسرے کو پہچان جائیں کہ اس کی کمی کیا ہے، اس کی کمی کیا ہے، تو پھر اس پر بات نہیں کریں گے. اس پر بات کریں گے جو اس کے فائدے میں جاتی ہو. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک عام آدمی کو اب یہ اس کو پہچانے یا اس کو پہچانے، میں ان دونوں کو کیسے پہچانوں؟ میں ان کو کیسے پہچانوں؟ ان کے اندر میں کیا ہے؟ ان کو جج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں جس لائن کا ہوں میں اس لائن میں ان کو دیکھوں گا کہ اس لائن سے ان کی کوئی دلچسپی ہے کہ نہیں ہے. اگر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی تو میں کہوں گا یہ میری لائن کے نہیں ہے. جو میری لائن کا ہوگا میں اس کے ساتھ سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھوں گا. یہ نہیں میں نے کہا کہ آپ میری لائن کے نہیں، ویسے ایک بات میں سمجھانے کے لیے کر دیتا ہوں. کہنے لگے ایک کتا کسی اندھے فقیر پر جپٹا، بھونکتا ہوا وہ کسی اندھے فقیر پر جپٹا. اسی طرح بعض بے بہرا لوگ درویشوں کے در پہ آزار ہوتے ہیں، ہمیشہ درویشوں کو باتیں لگاتے رہتے ہیں کتوں کی طرح، حالانکہ وہ مقبولان بارگاہ میں سے ہوتے ہیں. وہ کتا جو صدایا ہوا ہوتا ہے جنگل میں شکار کرتا ہے. بے ہنر کتے گلی میں اندھے فقیر کے پیچھے پڑتے ہیں. علم کی یہ فضیلت ہے کہ کتا بھی اس سے راہ یاب ہو جاتا ہے. اتنا ٹیم کر لیتا ہے، جیسے سکھایا جائے کہ بھائی ان تو شکار پھڑنا کس طرح ہے، اور شکار پھڑ کے کھا نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب تک شکار پکڑا پھر جاگوں سے چھری بھی تو پھیرنی ہے نا. اس لیے اس کو سکھایا جاتا ہے تو وہ اسے علم آ جاتا ہے، اور جب علم آ جاتا ہے تو پھر شکاری کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور اگر علم نہ ہو تو وہ شکاری کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اسے کتے اور کتے میں فرق ہے. اس طرح کتے اور کتے میں فرق کا یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جس کے گلے میں پٹا پڑا ہو نا اس کا کوئی مالک ہوتا ہے، اور جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. علم کی یہ فضیلت کہ کتا بھی اس سے راہ یاب ہو جاتا ہے، تو علم حاصل کر کے انسان بھی فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے. علم حاصل کر کے انسان بھی
فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے بیٹے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تقریر کر سکتا ہوں تو میں اس علم سے صرف تقریر تک رہوں۔ فضیلت، عالم کی فضیلت حاصل کرنی ہے، صرف تقریر نہیں کرنی، تقریر نہیں کرنی۔ اور کسی کا اندازہ بیٹے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر مختلف جو ہوتی ہے نا اس کی کوالٹیز، اس کی اندر ہی رچ بس گئی ہوتی ہیں، اسے خود نہیں معلوم ہوتا کہ کتنے پرسنٹیج کی، اس کو خود نہیں معلوم ہوتا۔ مثال میں آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہوں، دیکھنا یہ پڑتا کہ یہ اتنے ٹنیور میں میں نے کس کا کیا نقصان کیا۔ جتنے دیر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، مختلف جگہ ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں یا کیسے بھی ہیں، میں نے کس کا کیا نقصان کیا، جس کا مطلب ہے اگر میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا تو ویل اینڈ گڈ، آپ مجھے جج کر سکتے ہیں یہ نقصان کرنے والا نہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا یہ نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو علم حاصل کر کے انسان بھی فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے میں نے بڑے بات بتائی کہ جب انسان کے اندر کچھ چیزیں رچ بس جاتی ہیں نا تو پھر اس کا پتہ لگتا ہے کہ یہ سفر کرتے ہوئے کہ یار یہ حاسد آدمی ہے، کینہ پرور آدمی ہے، درویش آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، مجاہد آدمی ہے۔ مثلا ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نماز قضا نہیں ہوتی، ہم یہ دیکھتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوالٹیز کس کس کے پاس کیا ہے۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا نا وہ لگائے گا ضرور، اس کا دل کرے گا یا میں کچھ نہ کچھ لگاؤں۔ تو علم حاصل کر کے انسان بھی فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کو اللہ کریم نے نور عطا فرما دیا جس سے اس نے مالک کو پہچان لیا۔ اے خدا وہ نور ہمیں بھی عطا فرما جس سے ہم اپنے مالک کو شناخت کر لیں۔ دنیا میں تو یہ خیالات ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں نا، پرابلم ہوتی ہے نا ہمارے اندر مسائل ہیں مختلف قسم کے، تو خیالات کبھی ادھر بھاگ جاتا کبھی ادھر بھاگ جاتا، تو ہم ایک جگہ گیدر نہیں کر سکتے، وہ مختلف دوڑوں میں لگا رہتا ہے، مسائل میں پھنسا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں سکون نصیب ہو جائے، ہماری طبیعت میں پریشانی، اضطراب، بے چینی ساری ختم ہو جائیں اور توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، تو سمجھے کہ ہم نے اپنے مالک کو شناخت کر لیا۔ یا میں کمنٹ پاس کر دیتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے۔ اس غلبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، خیالی طور پر، عملی طور پر، جس کے اوپر جو بار ہوگا وہ اس کے مطابق ہی کھسکے گا۔ اب میرا کمنٹ سمجھ میں آ گیا، میسج سمجھ میں آ گیا کہ جب ہمارے اوپر غلبہ نہیں ہے، غلبہ حال نہیں ہے، تو اب تک ہم بکھرے ہیں، کٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو جب غلبہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہماری نماز میں بھی سنجیدگی ہوگی، پھر ادھر ادھر بھی حال کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ ہوگا وقتی، آیا اور چلا گیا، ایک دن رہا، 2 دن رہا، کچھ ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ جو غلبہ ہمیشہ کے لیے ہوگا اس میں سے بندے کی پہچان ہوگی کہ اس کا اوپر غلبہ کس بات کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیپر آ جائیں تو بندے کے اوپر پریشر ہو جاتا ہے، تو پیپر آ گئے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پیپر نہیں ہے تو کچھ نہیں، ہمیشہ پیپر کی تیاری میں ہے غلبہ، کہ ہمیشہ پیپر کی تیاری میں ہے کہ کیسے وقت بھی کی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے اندر سے دوسروں کو چلا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر غلبہ حال ہوگا سنجیدگی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تو پھر ہم اپنے مالک کو شناخت کر لیں گے، کیونکہ پہچاننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زمین کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی وہ پہچانتی، زمین کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی وہ پہچانتی۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی ذاکر اس زمین پر چلے تو پہچانتی ہے، آج میرے اوپر کوئی ذاکر گزرا ہے، ذکر کرنے والا گزرا ہے۔ اور اگر کوئی ذکر نہ کرے تو وہ تب بھی پہچانتے ہیں مردہ ہی لنگ ہے، میرے اوپر ذکر نہیں کیا، میرے اوپر ذکر نہیں کیا۔ ذاکر زندہ کو کہتے ہیں اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اس لیے ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے۔
پہچاننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زمین کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی وہ پہچانتی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، وہ ان کے لیے خوشک ہو گئی اور وہ دریا عبور کر گئے۔ قارون کو پہچان کر ہی اپنے اندر دنسا لیا، کیونکہ زمین بھی پہچانتی ہے، پھر پہچانتی بھی ہے اور نبی کا حکم مانتی بھی، کیونکہ قارون نے ایک عورت کو خریدا، فاحشہ عورت کو خریدا اور کہا کہ تم جب یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا کیا کہتے ہیں تبلیغ کرنے لگے نا، تو تو نے پوچھنا ہے کہ حضرت زانی کی سزا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ سزا بتائیں تو رولا ڈال دینا انہوں نے آپ نے مجھ سے زنا کیا، مطلب ایسا گل چلانے کی کوشش کی تھی نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تبلیغ کرنے لگے، بولنے لگے جذبے کے ساتھ، تو اس عورت نے دیکھا کہ زانی کی سزا کیا ہے، تو پھر ان کا چہرہ دیکھ کے نا کانپ گئے، کہنے لگے حضرت انہوں نے کہا تھا مجھ کو کہ آپ پر الزام لگا دیں، بڑی ہمت نہیں کہ آپ پر الزام لگاؤ، جلالی تھے، جذبے میں آ گئے۔ اب قارون سامنے تھا، الزام اس نے لگوایا تھا، کہا یا اللہ اسے اس کے تمام خزانوں سمیت گرپ میں لے لے۔ اسی وقت زمین نے سارے پاؤں پکڑ لیے اسے، اب وہ چیخے مارتا رہ گیا، اور جہاں 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 اگر اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں تھی، یا جس غار میں تھے، یا جہاں 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 جو ایک ایک پائی اس کی پڑی تھی نا، اب وہ زمین میں دسنے لگی، نے بڑا رولا ڈالا، موسیٰ کلیم اللہ مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھیے گا اللہ کو پکارنا بہت بہتر ہوتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کریم معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ کل بھی بتایا تھا، فرعون نے بھی پکارا تھا موسیٰ کلیم اللہ میں تیرے رب کو مان گیا، وہ یہ کہہ دیتا یا اللہ میں تجھ کو مان گیا، تو شاید اس وقت اللہ بخشش کر دیتا، وہ رب کریم ہے۔ تو نہیں جی، وہ قارون سب خزانوں سمیت دفن ہو گیا۔ قارون کا سمجھ آ گیا؟ قارون الزام لگانے لگا تھا کس پر؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر، اور انہوں نے بد دعا کر دی تو اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اس کے اونٹوں کے، گھوڑوں کے، اچروں کے، چپاؤں کے، جو بھی تھا اس کے ساری زمین دو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، وہ ان کے لیے خوشک ہو گئے اور وہ دریا عبور کر گئے۔ قارون کو پہچان کر ہی اپنے اندر دنسا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نجات کے لیے پانی کو نگل گئی، یعنی پہلے طوفان آیا، کشتی جوتی پہاڑ پر اتری تو پھر سارا پانی نکل گئی۔ پھر فرمانے لگے چاروں عناصر کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کو خوب پہچانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی شے اس کے حکم کو چلتی نہیں ہے، سردی آتی ہے اس کے حکم کے ساتھ، گرمی آتی ہے اس کے حکم کے ساتھ، بارش بند ہے اس کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے، بارش ہوگی اس کے حکم کے ساتھ، 80 لاکھ دعاواں کر دے رہی مرضی ہوتی چلنی جائے، کوئی بندہ کہے نا میری وجہ نہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے کہہ لو کہ بھئی میری وجہ نہ ہو گیا ہے، پر جو ہوتا جو دی وجہ نہ ہوتا ہے، اسی دعاواں مانگ بھی لئیے نا کم انہیں کرنا جی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے مرے بندے نو فرض کرو ساڑھے پیر مرشد سن تے آپ دے جو میں اشارے سمجھا ہوں کہتے ہیں کہ پیر دا کم دعا کرنا ہے، بس قبول ہوئے یا نہ ہوئے، تہاڈا کام اے نہیں کہ پیر تے اعتراض کرو جناب تہاڈی دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، بس تھی دعا دا کیا ہو گئی گل ختم، او دے بعد جڑا اللہ دی مرضی ہے وہ سب تو ہوتے، کیونکہ اسی منوا نہیں سکتے، اس لیے آپ دی مننی ہے، یا اللہ ٹھیک ہے اسی دعا کر دیتی تیری مرضی ہے تو دے نہ دے قربان جائیے تیرے۔ اگر فرض کرو میں کسی نے میں دعا واسطے کیا، میں دعا کیتی قبول نہیں ہوئی، وہ آ کے میں ذلیل کرے میں چنگا لگے گا، نہیں سمجھ آئی، میں رب واسطے کچھ برداشت کرا نا، میری دعا قبول نہیں ہوئی وہ مجھے برا سمجھے جو مرضی سمجھے، میں تو پتا میں کون ہوں، میں تے عرض کر دیتی، ہوں رب دی مرضی ہے وہ نہیں دیتا، وہ دی مرضی ہے مینوں ذلیل کیتا تے کر لے، مینوں کی فرق پیندا ہے؟ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے نہیں کیا کہ اللہ نے نہیں کیا، اگر اللہ کا الزام مجھ پر لگ جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے یار،
وہ ساری وجہ نے نہ کچھ کر لینا تو اسی وہ وجہ اینا بھی نہیں کرتے. انسان اپنی آنکھوں سے غیر اللہ کو خوب پہچان لیتا ہے، لیکن باوجود انبیاء کرام کے ڈرانے کے اللہ سے غافل بنا رہتا ہے. اللہ نے امانت کا بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں پر ڈالنا چاہا تو وہ اس سے ڈر گئے اور اسے قبول نہ کیا. ان کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے برداشت کرنے کے لیے حیوانیت کے اوصاف ضروری تھے، جن میں خدا سے غفلت کا مادہ بھی شامل ہے. یہ بھی پکی بات ہے کہ اگر ہم ایک ہی حال میں رہیں گے نا تو ہمارا بھی دل پھٹ جائے گا. ایک حال میں رہنا بھی بہت بڑی بات ہے نا، اس لیے ہم ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ایک ہی حال اللہ بھی نہیں رہنے دیتا. تو اللہ کریم نے امانت کا بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں پر ڈالنا چاہا تو وہ اسے ڈر گئے اور اسے قبول نہ کیا. ان کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے برداشت کرنے کے لیے حیوانیت کے اوصاف ضروری تھے، جن میں سے خدا سے غفلت کا مادہ بھی شامل ہے. جیسے قرآن خود فرماتا ہے نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جو ذکر بھول جائیں تو یاد آتا دوبارہ شروع کر. پتہ ہے کہ بھولنا بھی فرض، بھولنا بھی فرض، تو بھول بھی جاتا ہے بندہ. انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ مخلوق کے ساتھ زندہ ہوں لیکن خدا کے تعلق میں مردہ بن جائے. ہم نہیں یہ کر سکتے. حیوانیت میں بھی خدا سے ان سے قلب سلیم کا کام ہے جو کہ ہمیں حاصل نہیں ہے. کہتے ہیں اگر کوئی چور کسی اندھے کا سامان چرا لے تو اندھا روتا ہے، وہ چور کو نہیں پہچان سکتا جب تک کہ چور خود اس سے نہ کہے کہ میں چور ہوں. اگر انسان نور جسم اور نور باطن سے محروم ہو تو اپنے چور کو نہیں پہچان سکتا. جب چور مان جائے تو اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے تاکہ وہ چوری کا پورا پتہ دے دے. یہی معاملہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے نفس نو سمجھاندا رہے اپنے تے ترس نہ کھاؤ. اسی لوگ کی کر دیں، اسی اپنے تے ترس کھانے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود ہی خدا جڑے ساڈی گل نہ مننے اونوں سزا، جڑی ساڈی گل نہ مننے اس کو سزا نہیں. فیصلہ یہ کرنا ہے، عدل سے کام یہ لینا ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے کیا دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سزا نہیں. ایک ہی گھر میں ہم رہتے ہوں تو ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، ہر ایک کو اس کا حق کے آزادی رائے بھی ہونی چاہیے. نپ کے نہیں رکھنا کہ اگر آپ بول ہی نہ سکے، یعنی ہونی چاہیے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں بول کر یہاں پر سکون حاصل کر لوں گا. تو بولنے والا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وہ میرے اوپر آ جائیں گے. اپنے نفس سے جہاد کرنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر فرمایا ہے. نفس سب سے پہلے انسان کی بصیرت چراتا ہے تاکہ انسان حکمت و دنائی سے محروم ہو جائے. بصارت ان آنکھوں کو کہتے ہیں، یہ جو نظر آندہ پہ یہ بھی نور کس کا ہے دیا ہوا؟ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا، ہمارا ذاتی نہیں ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو اسے نور بصارت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ نور بصیرت وہ ہوتا ہے جو اندر کی آنکھ ہوتی ہے. جیسے میں نے آگے بتایا نا، آنکھیں بند ہے لیکن ہمیں کوئی سڑک نظر نہیں آ رہی. یہ معلوم ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حق کیا ہے، نہ حق کیا ہے. یہ آپ کو نور بصیرت بتائے گا کہ آپ کس لائن پر ہیں. اور اگر نور بصیرت چوری ہو جائے، نور بصیرت چوری ہو جائے، یہ آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتے، بس ہے دنیا دی نفسا نفسی پاس جانے. نفس سب سے پہلے انسان کی بصیرت چراتا ہے تاکہ انسان حکمت و دنائی سے محروم ہو جائے، جو کہ صرف اہل دل ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے. جس کا باطن اندھا ہو باوجود ظاہری حواس کی درستی کے اپنے اندر پیدا ہونے والے شیطانی اثرات محسوس نہیں کر سکتا. حکمت صرف اہل دل کے پاس ہوتی ہے اور عوام دراصل بے حس پتھر کی طرح ہوتے ہیں. اس لیے مشورہ چاہنے والے نے حضرت بہلول سے رجوع کیا. وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے بچہ بنے ہوئے باپ، اپنا راز بتا دو. انہوں نے جواب دیا کہ ناسوتی انسان کو لاہوت کے رازوں کا علم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میں کہ سانو انہوں اپنا راز ہی دس دیو. تو انہوں نے کہا کہ یہ نسوت ہے نا، عالم نسوت دنیا کو کہتے ہیں نا، نسوتی انسان کو لاہوت کے رازوں کا علم نہیں ہوتا. اتریاں والے گلنا تیرے سمجھ نہیں آئی.
کہتے ہیں کہ اس قصے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ناسوتی انسان لاہوتی رازوں سے واقف نہیں ہوتا۔ ایک کوتوال نے کسی مست کو پڑے ہوئے پایا تو پوچھا کیا تو نشے میں ہے؟ بتا تو نے کیا پیا ہے؟ اس نے جواب دیا جو کچھ سراہی میں ہے وہ میں نے پیا ہے۔ کوتوال نے پوچھا سراہی میں کیا ہے؟ مست نے کہا جو میں نے پیا ہے۔ کوتوال اور مست میں یہی سوال جواب چلتا رہا تو کوتوال نے کہا کہ تجھے قید خانے میں جانا پڑے گا، اس لیے ہائے ہائے کہو۔ مست خوشی سے نعرے لگاتا رہا، بولا اے کوتوال جانے دے، میں تو پہلے ہی ننگا ہوں، اگر مجھ میں کہیں جانے کی طاقت ہوتی تو میں گھر نہ چلا جاتا۔ اگر میں عقل مند اور اپنے قابو میں ہوتا تو کسی عزت والی جگہ پر ہوتا۔ میرے پاس سے چلا جا اور کوئی خانقاہ تلاش کر اور نظر یا بخشش حاصل کر لے۔ ویسے مزہ بڑا آتا جی ایس کیفیت ہے جی، مست والی کیفیت ہوندی ہے نا، جنوں ڈنڈے بھی پایا کہ کہنے اللہ اللہ اللہ، انہوں نے نا اے نہیں ہوندا، وہ اسی نرمی والی زندگی گزار دے ہیں نا، یہ بڑی بیڈ تے سون والی سکون دی رہتے ہیں، ہیٹر لا کے سکون لین والی، ساری زندگی اس طرح دی ہے نا، جڑی زندگی وہ ٹھاٹھیا والی ہے نا کہ سردی دی انجن کٹردے پے نے تے پھر بھی اللہ اللہ دے نعرے لگدے پے نے، وہ ہور مزیدار ہے۔ اسی انہاں چوں نہیں ہے، اسی آرام دے جے، اسی انہاں چوں ہو گئے ہیں۔ چلو مثال کہندے بعض لوگ آرام دا بستر والے بھی اللہ دا ذکر کرنے والے جنت چلے جانے۔ چل میں نرم مثال سمجھا رہا کہ نرم نرم بستروں پر بھی اللہ اللہ کرنے والے بھی جنت میں چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کوتوال نے پوچھا سراہی میں کیا ہے؟ مست نے کہا جو میں نے پیا ہے۔ کوتوال مست میں یہی سوال جواب چلتا رہا۔ کوتوال نے کہا تجھے قید خانے میں جانا پڑے گا، اس لیے ہائے ہائے کہو۔ مست خوشی سے نعرے لگاتا رہا، بولا اے کوتوال جانے دے، میں تو پہلے ہی ننگا ہوں، اگر مجھ میں کہیں جانے کی طاقت ہوتی تو میں گھر نہ چلا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ نا میں کدی انج کر اپنے گھر کے کولوں اندر نہیں وڑدا، باہروں نکل کے دیکھنا اچھا اس گھر چ میں کسی دن نہیں آنا، جنہاں نوں میں دیکھنا نا پیار والے وہ بھی سارے معاملے، پھر انہاں محبت کا دی کراں، کس طرح کراں؟ بس ایک ہی کام رہ جاندا، صرف انہاں دا خیال رکھ سکنا تے رکھ لیں، بس اس دے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے، اس کا غم ہے کہ ہر ایک کی صورت گلے کا ہار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ کرے ساڈے اندروں نہ بچیاں دی محبت نکل جائے، لیکن انہوں نے خیال نہ رکھن دی نہیں، محبت اوڈا ہوندا ہے نا جتنا انسان جڑا نا بس پھنس جاندا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ نے مشورہ چاہنے والے سے کہا اگر مجھ میں عقل ہوتی اور میں اپنے قابو میں ہوتا تو دوسرے مشاہے طریقت کی طرح شان سے زندگی گزارتا، تو نے غلط انتخاب کیا ہے۔ راز دریافت کرنا ہے تو کسی لمبی داڑھی والے بزرگ کے پاس کسی خانقاہ میں جا، میرے پاس کیا لینے آیا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بانس کے گھوڑے پر سوار تھے، کہنے لگے ہٹ جا کہیں گھوڑا لات نہ مار دے۔ کنی مزیدار گل کہ لکڑی دے گھوڑے تے بیٹھ کے کہنا پڑے جا کہ گھوڑا لات نہ مار دے۔ لکڑی کے گھوڑا لات مار سکتا ہے؟ نہیں۔ سوال کرنے والا پیچھے پڑا رہا اور پھر پوچھا میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیسی عورت مناسب رہے گی؟ انہوں نے فرمایا عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں، دو وبال ہیں اور تیسری خزانہ ہے۔ ایک عورت تو مجسم شوہر کی ہوتی ہے، دوسری آدھی شوہر کی اور آدھی اجنبی۔ عورت کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو شوہر سے بالکل بیگانہ ہوتی ہے۔ مشورہ چاہنے والے نے پوچھا میرے لیے کیسی بہتر رہے گی؟ وہ بولے بے شادی شدہ عورت سے شادی کر لے کیونکہ وہ ہماتن شوہر کی ہوتی ہے۔ اگر بیوہ ہو تو اس کا کچھ تعلق پہلے ہاما سے بھی رہتا ہے، پہلے شوہر سے بچہ ہوگا تو اس کی محبت ادھر بھی جائے گی۔ یہ تو حضور کا بھی میرے ہاتھ سے مشورہ تھا نا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جب نکاح کیا نا تو حضور نے پوچھا جابر، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیا ہے، کہا بیوہ سے کیا ہے کہ باقرہ سے کیا ہے؟ کہا سرکار باقرہ سے کیا، بیوہ سے کیا ہے۔ سرکار نے شاید میں باقرہ سے کرتا تو اچھا تھا۔ اب انہوں نے کیا کہا، ان کی 8 بہنیں تھیں، ان کا باپ 8 بہنیں چھوڑ کر گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال تھا کہ
بوڑھی عورت جو ہوگی نا وہ جہاں دیدہ ہوگی، بیوہ عورت جہاں دیدہ ہوگی تو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے گی، اس لیے میں نے اپنے لیے نہیں اپنے بہنوں کے لیے یہ کام کیا تاکہ وہ ان سب کو سنبھال لیں۔ اور یہ ہوئی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر حضرت عبداللہ، ان کے باپ کا نام تھا نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدر میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے اوپر قرضہ بڑا تھا، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سرکار کے پاس آئے، سرکار گھر کے باہر کھڑے ہیں، مفہوم بیٹے سمجھایا کرتا ہوں، باقی حدیثیں تو مختصر سی ہوتی ہیں، کہ گھر کے باہر جو ہے نا کھڑے ہیں قرض دار اور مانگ رہے ہیں قرضہ، سرکار نے فرمایا چلو میں آتا ہوں۔ وہ کھجوریں کچھ تھیں، 2 ڈیڑھ، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتحیۃ والثنا نے دیکھا، ہاں بھائی، کیونکہ آیا تھا نا کچھ مطلب انہیں گرائی کیتی ہونی ہے یا فصل بوئی ہونی تو کچھ انہوں نے ملیا ہونا ہے، تو 2 ڈھیر پے سن، انہوں ایک ٹن دا سی کہ کنے دا سی مجھے نہیں پتا، 2 ڈھیر بڑے ایک چھوٹا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتحیۃ والثنا تشریف لائے تے کہندے نے کہ جڑے قرض دار سن انہوں نے دیکھ کے چھڑیا نہیں، انہوں نے کہا اور دے یار جابر دے نا، سانو قرضہ نہیں دیندا پیا، ساڈا واپس نہیں کردا پیا۔ انہوں نے سرکار نے دیکھ کے اور شور پڑنا شروع کرتا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گرد پھیرا لگایا، 1 ڈیڑھ پر بیٹھ کے نا، ہاں بھائی کنے من تیریاں نے، اور جنے من سن پا پا کے دے جان، وہ چکی جان، دے جان، چکی جان، اور سارے جنے سن نا وہ سارے ہی لے گئے، کھجورا انہیں دی ہونی سن، سارا قرضہ ادا کر۔ جابر رضی اللہ عنہ بڑا دکھ سی کہ میرا باپ دنیا تو چلا گیا اور پیچھے میں بہنا میری رہ گئی، تو حضور نے انہوں خوشی واسطے نا کیا کہ اے جابر تیرے باپ نے نا اللہ دی ایسا کھانا زیارت کی، سرکار نے ہن کیوں انہاں دا کام کیتا جو میں سمجھنا، سرکار سمجھدے سن کہ دا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ میں محسوس ہے کیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس بندے نال کھلو جاندے سن جنہاں سمجھدے سن کہ دا ساتھ دینا چاہیے، میرا ساتھی ہے، انہوں تھلے نہیں ڈگنا چاہیے، انہوں ڈگنا نہیں چاہیے، وہ کھلو جاندے سن۔ اے میں اپنے طور تے آبزرو کیتا ہے، اے میں جنہ کیتا تو غلطی چلتی ہوئی اللہ معاف کرے، لیکن میں تمہیں ایک سیکوینس دسیا۔ تو مشورہ چاہنے والے نے پوچھا میرے لیے کیسی بہتر ہے کہ وہ بولے بے شادی شدہ عورت سے شادی کر لے کیونکہ وہ ہماتن شوہر کی ہوتی ہے، اگر بیوہ ہو تو اس کا کچھ تعلق پہلے حامد سے بھی رہتا ہے، پہلے شوہر سے بچہ ہوگا تو اس کی محبت ادھر بھی جائے گی۔ بہلول رحمت اللہ پھر بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گئے، آدمی پیچھے بھاگا، کیا شاہ ایک سوال رہ گیا، آپ عقل میں تو سب سے آگے ہیں لیکن اپنے آپ کو پاگل پن میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیا سوال کیا؟ آنکھیں بند، آنکھیں کھول، تو سویا کو رہتا ہے، سویا نہیں رہنا، جاگنا ہے۔ کلاس میں بچے سو جائیں تو بیٹے مسئلہ ہو جاتا ہے نا، یہ کیا بات ہے؟ حمزہ کوئی سوتا ہے اتنے پیار سے دیکھتا رہتا ہے، ابو بکر کو سوتا ہے تم آنکھیں بند کر لیتا ہے، جب بھی تیری طرف نظر جاتی ہے آنکھیں بند نظر آتی ہیں۔ گھبرایا نہ کر، اچھا بننا میرے بیٹے نے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہلول رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بھاگا اور کہنے لگا اے شاہ ایک سوال تو رہ گیا، آپ عقل میں تو سب سے آگے ہیں لیکن اپنے آپ کو پاگل پن میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ بولے دفینہ ہمیشہ ویرانوں میں ہوتا ہے، دفینہ ہمیشہ ویرانوں میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنے ظاہر کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ وہ ایک غزل بھی ہے نا، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اب اگر میں عقل کا اظہار کروں تو دیوانگی ہوگی، کیونکہ میں دیوانہ ہوں تو دیوانگی والے پاسے ہیں، اگر میں عقل کا اظہار کرا تو پھر دیوانگی ہوگی۔ دراصل دیوانہ تو وہ ہے جو اپنی عقل کی نمائش کرے اور بوقت ضرورت کو چھپانے کے لیے دیوانہ نہ بنے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی گرفتاری کے لیے کوتوال آ رہا ہو اور پھر بھی وہ گھر میں نہ چھپے۔ جو عقل پختہ اور پائیدار ہوتی ہے اسے نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرا بھی یہی کہنا ہے، خوشبو ہو جو اپنی آپ پھیلے، بورڈ لا کے چاٹ لا کے پیر صاحب رکشے دے پیچھے بھی آ کے اے ملاد دے پروگرام تے اتے آؤ، وٹ نان سینس یار، کی کردے پے چھڈو پرا،
ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਵੀ ਕਰੋ کام کرو بیٹے ایک بندہ کامل بنانا بہت بڑی بات ہے ایک بندہ کامل بنانا بہت بڑی بات ہے اگر ہم کوئی کام نہ کر پائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے اپنے پیچھے چھوڑ کر کوئی ایسا گیا ہی نہیں جو ہم سمجھتے کہ یار اس قابل ہے کہ بوجھ اٹھائے گا جب میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ سال کے بعد میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس کچھ تھا میرے پاس کوئی اڈا نہیں تھا یہ والا بھی اڈا نہیں کچھ بھی نہیں تھا 1999 میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا بیٹے اور پھر یہاں پر میرے پیر و مرشد نے اس طرح کی تبلیغ نہیں کی ہوئی تھی کہ میرے لیے کوئی راستے چھوڑ کر گئے ہوں جیسے سندھ والے لوگوں کے پاس تھا میرے پاس وہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر بھی رہتے ہوئے ہر گلی 4 پیر جائیں اس کے باوجود بھی ہم نے اپنا کام ضرور کیا ہے اور لوگوں کو سمجھ آئیے کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں یہ قطب الدین یہ جو دیوبندیوں کی مسجد ہے پاس ادھر پیٹرول پمپ سے اندر نہیں آتے گگو بھائی کے گھر کے ادھر کارخانے کے ادھر لال مسجد مجھے یاد پڑتا کہ اس نے میٹنگ کال کی دیوبندی تھا نا تو دیوبندیوں کو کال کیا عمل لے کے سارے بندیوں کال کر کے کہنے لگا دیوبندی ہم تبلیغی ہم چلے ہم لگائیں اور اس علاقے میں کام ایک ہی بندہ کرے رضوان کتاباں وہ چھاپ دینا جے فلانا کام وہ کر چھڑتا فلانا کام وہ کر چھڑتا کلا وہی کری جاتا پہ اسی کس کاتے جو بیٹھے یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں ایج تھا ہمیں حاصل ٹھیک ہے وہ جو یہ بندہ آ گیا تھا پیچھے سے جس نے کہا جی میں 18 لاکھ کا مکان آپ کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں کوئی بات ہے کرنے والی کہتے میرے خود جو بہنوئی ہے وہ امام مسجد ہے یعنی تقریر کرتا ہے لیکن وہ بھی جو چولی پھرتی ہے نا کہتا ہے حصہ میرا ہی ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں تو کہنا میرا حصہ نہیں مولوی نے دے دیو اب تم پلے سے پہلے دے دیتے ہیں کہ اللہ پھڑ پا ساڈا کام پھڑ دو اچھا جی تو یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا تھا کیا ہوا تھا جو عقل پختہ اور پائیدار ہوتی ہے اسے نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یار ہمیں نمائش کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا تو بیٹے معلوم ہے نا کہ ہم نمائش نہیں بھی کرتے لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ باس بھائی کو ادھر جو گھیوں میں ہم مکان بنانے لگے تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو ہم نے اوپر لینٹر تو ڈال لیا تو اتنے کیا یار ٹائلاں لائیں تو پیسے کوئی نہیں ہوگا اینڈ کرتے اتنے مٹی پوا لیں ٹھیک ہے تو ادھر سے حالت صاحب گئے ان کے پاس یہ جو کرنے نا قبراں والے لیپ والے ان کے پاس گئے یار ہمارا ایک مکان ہے تو وہاں پر کہنا وہی جڑا چگیاں جو بند آتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے یعنی سانو نہیں پتا کنو کنو پتا ہم نے کسی کو بتایا تھوڑی تھا بیٹے لیکن پتہ نہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے ہوا اڑتی ہے یہ جو سامنے ہے نا جھولے لال کی 5 منزلہ بلڈنگ یہ ٹھیکیدار ہے نا امیر آدمی ہے پیسہ اس کے پاس والا ملا ایک دفعہ میرے پاس آ گیا یہاں پر میں نے اسے عزت دی پتہ نہیں میرے پاس خوشبو تھی ایک پڑی کافی بڑی میں اسے دے دی میں کہ جا لے جا اچھا اور جب کوئی ہوتا ہے نا بات تو خالصہ بڑا امیر آدمی ہے بلینک چیک کٹ کے دے دے گا اس سے وقت ہی پتہ ہی نہیں ہوتا آگا ٹھیک ہے لوگوں کی نظر میں اللہ نے کتنا بڑا بنا رکھا ہے اپنی نظر میں چھوٹا ہوں اللہ کی لوگوں کی نظر میں اللہ نے مجھے بڑا بنا رکھا ہے اس لیے اس دور کی دعا تھی نا یا اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے اپنی نظر میں مجھے چھوٹا ہی رہنے دے جو عقل پختہ اور پائیدار ہوتی ہے اسے نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی میری عقل اس سے افضل ہے کہ میں اسے دنیاوی معاملات میں خرچ کروں وہ علم دنیاوی علم ہوتا ہے کہ جس کی طرف لوگ توجہ نہ دیں تو بتانے والے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کتنی مزیدار باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ دنیاوی علم ہوتا ہے کہ جس مطلب کہ ہوئے دین میں دین سکھا رہے ہیں لوگ توجہ نہیں دے رہے مینو تکلیف ہوئے توجہ نہیں دے رہی یار سنتے نہیں پے تو اسی اگے کی کہتے ہیں اسی کہتے ہیں سانو کوئی مسئلہ نہیں کوئی آئے یا نہ آئے سانو اے پتہ گل ساڈی ٹھیک ہے سانو کوئی تکلیف ہے کہ ہم تکلیف محسوس کریں ہمیں معلوم ہے کہ ہم ٹھیک ہے
اب پھر اب کسے دل اتار دے گا. ایسے علم والا داد کا طالب ہوتا ہے. وہ علم چونکہ صرف دنیا کے حصول کے لیے ہوتا ہے, اس لیے اگر قرآن کا بھی ہے تو دنیاوی علم ہی ہے. مثال سمجھ آیا کہ نہیں آیا کہ اگر وہ قرآن کا بھی علم ہی ہے یا پھیلا رہا ہے تو ہے وہ دنیاوی ہے, کیونکہ ان تکلیف ہوتی ہے. آپ نے دیکھا مولوی یار لوگ یہ ساری منتے نہیں سنتے نہیں, علماء بھی رو رہے ہیں لوگ نہیں رہے لوگ نہیں رہے. میں روندا ہی نہیں, میں کہ لوگ سنن نہ سنن اسی سنانا ہے, لوگ سنن نہ سنن اسی سنانا ہے, لوگ منن نہ منن اسی منوانا ہے. اسی کیوں ہاریے وہ ہارن, وہ دیکھ کے ہار جان تھک جان. وہ اج تے چھڑ دے گا, وہ اج تھک جائے گا, وہ اج ہو جائے گا, پر تھکدا ہی نہیں, ڈردا بھی نہیں, کام ہی کری جاندہ پہ. مطلب کل وہ ہم محفل پہ گئے, وہ محفل بھی جو تھی نا اصالہ ثواب کی تھی, قاسم کے وہ نانی فوت ہوئی تھی, والدہ تھی اس کی نانی فوت ہوئی تھی, تو اس کے ادھر کہتے لوگ کافی تعداد میں موجود تھے. میں کہا یار ایک گل دسو, ایڈے تسی کول چلن تیجا دسواں کر دے ہو, اے لوگاں واسطے کر دے ہو کہ اللہ واسطے کر دے ہو؟ تسی یہ نہیں سوچ دے لوگ کیا کہیں گے, کہتے لوگاں واسطے کر دیں. میں کہا مردے نہ فراڈ نہیں کر دے, اپنی ایمان نہ دسو مردے نہ فراڈ نہیں کر دے. جہاں کام تسی اللہ واسطے کیتا ہی نہیں اتنے ثواب ملے گا, جدو ثواب نہیں ملے گا تو اگے کچھ جائے گا تو مردے نہ فراڈ ہی کر دے پے ہو. پیسہ بھی ضائع گیا, وقت بھی ضائع گیا, پکیا پکایا ضائع گیا, ایس مرے سی لوگاں واسطے کہتا. کیسی بات ہے. ساڈے جو ہے نا میرے نزدیک ساڈے عام انسان دی 60% جڑی پیداوار ہے نا رہا کر ہی کھائی جاندی, پاویں شادی ہوئے پاویں جنازہ ہوئے, 60% پیداوار ساڈی کھائی جاندی. آپ ہی دیکھ لو, یہی ہوندا نا لوگوں نے دکھان واسطے کپڑے کپڑے پائی دے, کپڑے واسطے پائی دے. عورتاں کی کردیاں ساڈیاں, یہی کردیاں. ایسے نہیں کہ مینوں جو سکون ملے, انہوں نے دوسروں نے دکھانا ہے اور کسی نے نہیں. اچھا ایسے علم والا داد کا طالب ہوتا ہے, وہ علم چونکہ صرف دنیا کے حصول کے لیے ہوتا ہے, اس لیے اگر قرآن کا بھی ہو تو دنیاوی علم ہی ہے. حقیقی علم کا منشا دنیا سے خلاصی اور تقرب الی اللہ ہوتا ہے. جس طالب علم کا مقصد دنیا کا حصول ہو اس کی مثال چوہے کی سی ہے جو روشنی سے بھاگتا ہے, یہ بھی نور معرفت سے بھاگتا ہے, یہ بھی نور معرفت سے بھاگتا ہے. وہ طالب علم جس کو خدا عقل سلیم عطا فرما دے وہ عالم بالا کی طرف پرواز کرتا ہے. وہ علم جس میں حقانیت کی روح نہ ہو اور محض لفظی ٹیپ ٹاپ ہو بے جان ہوتا ہے اور داد دینے والوں کا محتاج ہوتا ہے. کدی مراسیاں تو دیکھا ہوئے نا, ہزاکت ٹائپ لوگ, مراسی شیعہ لوگ, اے گل کر کے نا داد دیو, نعت پڑھ دیا, تالی مار, مراسی دو تو تانوں تالی تو سوا کوئی غرض نہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک دفعہ کاشف بھائی کے اوچا میرا مکان پر پتہ نا, تو ان کے ساتھ ایک صادق صاحب رہتے تھے, فوت ہو گئے اللہ جنت نصیب کرے. ان کے گھر میں پروگرام تھا گلی میں, تو کوئی اسلم نوری صاحب تھے, وہ آئے ہوئے تھے تقریر کرنے کے لیے. تو اس ٹائم خلیل بھی ساتھ تھا, اسٹیج سیکرٹری وہ تھا. اب میں بھی بیٹھ گیا, میں سے پیر تھا, ادھر وہ بیٹھ گئے. جب ان کی باری آئی کہنے لگے ہاں جی میں نے کتنا بیان کرنا ہے. میں کہا جی ساری رات بیان کرو, ایسی بیٹھ کے سنا گے. کہتے نہیں میں بڑی لمبی تقریر کر سکتا. میں کیسی بڑی لمبی سن سکتا, سنو. اچھا اب وہ نا جب سنانے لگے نا تو ساڈے لوگ اس طرح سنتے نہیں, وہ انج کر کے دیکھی جان, سبحان اللہ کہن نا, کہندا سبحان اللہ تے کہو کہ رضوان صاحب نو کہنا پینا ہے کہ سبحان اللہ کہن, نالے انج کر کے داد منگے. اس کے بعد میری باری آئی, خلیل نے کہا بھائی ہمارے پیر و مرشد بیان کریں گے. اچھا میں نے 10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوا ہوگا, میں نے لگائی. آپ یقین مانیں کہ کوئی بھی داد نہیں دیتا سوائے اس بندے کے, وہی کہی جا رہے تھے واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. بعد میں تقریر ختم میں نے کی نا, کہنے لگا ایک بات ہے, تیرے نقطے بڑے شاندار ہیں, تیرے نقطے بڑے شاندار. اے نقطے دے چور ہوندے, اے لب دے نقطے کہ یار اے نقطہ ہی سنیا نہیں ہویا, اگے اسی عوام نو ڈلیور کران. تو ایسے مرے وہ کہتا تو تیرے نقطے بڑے شاندار. میں کہ اللہ دیندے ہی نقطے کی کریے.
یہ آج کا نقطہ میرے دماغ میں آیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک آپ پر غلبہ نہیں نا کسی بات کا ہوگا تب تک وہ سینہ کشادہ نہیں ہوتا. جب آپ پر غلبہ ہو جائے گا نا حال کا, پھر وہی باتیں آپ کے نکلیں گی. جس چیز کا غلبہ ہے آپ اس کے متعلق سوچیں گے, جس چیز کا غلبہ ہے آپ ادھر ہی سوچیں گے. اس لیے جس چیز کا غلبہ میں چاہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں ادھر کا غلبہ ہوگا تو آپ وہی سوچیں گے. اس لیے غلبہ, اور آپ کو مغلوب ہونا چاہیے, اپنے اوپر غلبہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر غالب اللہ کی ذات ہے. جب تک ایسا نہیں تب تک ویسا نہیں. ہمارے اوپر غلبہ اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے, یعنی اتنا ذکر میں مست ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر غلبہ اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے. وہ ہوتے نا اسٹوڈنٹ, وہ بات کو نا کچھ کہتے صحیح, میرا پتر جو ہے نا وہ ادھر ادھر سوچتا رہتا ہے, جب پوچھو نا انج کرتا ہے. اب کیا کروں بیٹے, مصیبت ہے, تمہیں دیکھنا بھی پڑتا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کب تیری نظر میرے اوپر آئے گی. میری نظر تیرے اوپر جاتی ہے, تو ٹیڑھا میڑا ہی دیکھتا رہتا ہے. کیا کریں یار, ایک تو نانا نہیں ہونا چاہیے. نانے والا رشتہ ہوئے تو پھر یہی حال ہوتا ہے. رشتہ اللہ واسطے ہوئے تو پھر حال کچھ اور ہوتا ہے. رشتے بھی تو مرواتے ہیں نا, اکثر پیروں کے بیٹے مرواتے ہی ہیں, اور کیا کرتے ہیں, وہ پیر تھوڑی بنتے. اس لیے پیروں کے بیٹے بھی تو کام خراب ہی کرتے ہیں نا. اس لیے جو ہوتا ہے نا رشتے, یہ بھی مرواتے ہیں. بندہ کہنا ہوتا ہے یار اتوں تک, اور کچھ تے چلو کچھ تے سمجھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.